اس لیے کہ یہ رب تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اللہ جل شان فرماتے ہیں جو چیز تم زمین کے اندر بوتے ہو کیا اس کو تم اگاتے ہو یا ہم ہیں اس کو اگانے والے۔ کسان نے زمین کو تو نرم کر دیا، اس میں کھاد پانی ڈال دیا، بیج کو پھینک کر وہ چلا گیا، سو گیا۔ میرے رب کا انتظام حرکت میں آتا ہے، اس بیج کو سیدھا کون کرتا ہے؟ اس کی شاخ اوپر کی طرف نکلتی ہے، اس کی جڑ زمین کے اندر جاتی ہے، پھر زمین کو پھاڑ کر وہ چھوٹا سا پودا باہر کیسے آتا ہے، پھر جڑ زمین سے پانی کو غذا کو کیسے جذب کرتا ہے، پھر کون سی اندر ایسی موٹر لگی ہوئی ہے کہ میں اور آپ جب کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنی ہارس پاور کی موٹر لگاؤ، تب یہ پانی اتنے پریشر کے ساتھ زمین سے نکل کر اوپر 30 40 50 100 فٹ کے اندر آئے گا۔ آپ ذرا پہاڑوں کے اندر جاؤ، وہاں پر آپ کو ایک ایک درخت 300 فٹ کا بھی نظر آئے گا۔ کون سی طاقت ہے، کون سی مشین ہے، کون سی ہارس پاور کی مشین لگی ہوئی ہے کہ جو جڑ کو نیچے سے پانی جذب کرتی ہے۔ 300 فٹ کے اوپر آپ جاؤ، وہاں سے ایک پتے کو توڑو، اس پتے کے 2 ٹکڑے کرو، اس کی رگ کے اندر آپ کو نمی نظر آئے گی، اس کے پتے کے اندر آپ کو پانی نظر آئے گا۔ کون سی ذات ہے جس نے 300 فٹ کے اندر سے جڑوں میں یہ طاقت رکھ دی جو پانی کو زمین سے جذب کرتی ہے اور 300 فٹ اوپر لے کر چلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے دنیا بھر کے کسانوں، اے کھیتی باڑی کرنے والوں، اے زمین کے اندر غلے اگانے والوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے ہم اگاتے ہیں، لیکن تمہارے رب کا یہ دعویٰ ہے کہ تم تو صرف بوتے ہو، اس کو اگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر میں اس کو نہ اگاؤں تو تم صرف باتیں کرتے رہ جاؤ، تم میں سے کوئی بھی اس کو اگا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یقولن احدکم زرعت ولکن لیقل حرثت، تم میں سے کوئی کسان، کوئی بیج اگانے والا، درخت اگانے والا، درخت کو زمین میں لگانے والا یہ لفظ استعمال نہ کرے کہ میں نے فصل اگائی ہے، میں نے فصل اگائی ہے۔ لا یقولن احدکم زرعت، میں نے فصل اگائی ہے، ولکن لیقل حرثت، بلکہ تم یہ کہو کہ میں نے بوئی ہے، میں نے بیج ڈالا ہے۔ اس کو اگانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے فصل کے اگانے کے اندر بھی اپنی طرف نسبت سے منع کر دیا ہے کہ کوئی کسان اپنی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ جب کوئی فصل اگتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ اس فصل کو اگانے والا اللہ ہے، اللہ ہی انتظام چلانے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمانوں سے پانی کو اتارا، فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا۔ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق بنایا۔ یہ گرمی کا موسم ہے، اس وقت چوک کے اندر چلے جاؤ، ہر ریڑھی کے اوپر آپ کو طرح طرح کے پھل نظر آئیں گے اور اعلیٰ قسم کے پھل نظر آئیں گے، کہاں پیدا ہوئے، کس نے اگائے، کس کے باغ کے اندر وہ لگے، پھر اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی قسمیں، ایک ایک آڑو کے اندر قسمیں کتنی ہیں، ایک ایک آم کی قسمیں کتنی ہیں، ایک ایک تربوز کی قسمیں کتنی ہیں، اور کتنے طرح کے پھل۔ اللہ فرماتا ہے رزقاً لکم، کس نے تمہارے لیے اللہ نے رزق بنائی، اور بنیاد کیسے بنی؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی میں نے اتارا، اس کو رنگ میں نے دیا، اس کو ذائقہ میں نے دیا، اس کے اندر قسمیں میں نے بنائی ہیں۔ یہ سارا انتظام اللہ نے چلایا۔ اور پھر فرمایا دوسری جگہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں آسمان سے پانی اتارا، نہ اتارتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، تمہارے لیے اللہ نے زمین
کو نشانی بنایا ہے۔ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ زندہ کرنے سے کیا مثال ہے؟ یہ مطلب نہیں اس میں روح ڈال دی، زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے وہ بالکل ایسی خشک زمین ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اندر اللہ پانی کو اتارتا ہے، پانی لگتا ہے، تمہارے سامنے وہ زمین سرسبز ہو جاتی۔ زمین کو زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنَّا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اللہ فرماتے ہیں اس میں اناج میں نکالتا ہوں جس کو تم کھاتے ہو۔ اناج اللہ کی طرف سے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ سارا انتظام میں نے آسمان سے پانی، زمین سے غلے اور پہاڑوں کو جو ہے نا جی پیوست کر دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ گندم اوپر لگتی ہے، انسان کھاتے ہیں، اس کا نیچے جو ہے ڈنڈی ساری بھوسا بن کر جانور کھاتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کے لیے انتظام چلایا ہوا، اور یہ سارا میں نے عرض کیا اللہ نے پورا انتظام ذکر کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھنا، تیرے کھانے کا انتظام اللہ نے کیسے کیا ہوا ہے۔ فرمایا انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، آسمان سے پانی کو اتارا، زمین کو پھاڑا۔ میں نے عرض کیا چھوٹا سا ایک اتنا نازک پودا ہوتا ہے اور اتنا نازک سا اس کا تنا ہوتا ہے کہ اگر اس کو انگلی سے بھی ٹچ کیا جائے تو وہ ٹوٹ جائے، تیز ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتا، زمین کو پھاڑ کے کیسے باہر نکل سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا، فرماتے ہیں کہ ثم شققنا الارض شقا، زمین کو میں ہی پھاڑتا ہوں، میں زمین کو پھاڑتا ہوں۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، یہ سارے کا سارا اللہ نے پورا نقشہ کھینچ، تمہارے لیے انگور، تمہارے لیے اناج، تمہارے لیے زیتون، تمہارے لیے چارہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے جانوروں کو، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کی۔